انڈیا راجستھان کے بوندی ضلع کا ایک قصبہ ہے الود، اور اس الود قصبے کے اس 8 منٹ کے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ حج بیت اللہ پر تشریف لائے تھے، تو اس وقت آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو ہم اس خطبے کا ذکر عظیم اس ویڈیو کے اندر بیک گراؤنڈ آواز سے کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کہاں کا ہے یہ میں نے پلیٹیں ڈال دی ہے، اور آپ پڑھ لینا کہ ویڈیو کس مقصد سے ہے اور کہاں کا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو ان پلیٹس کے اندر مل جائے گی جو اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ تو آئیے ہم اس خطبے کا ذکر عظیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو خطبہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، یہ خطبہ وادی بطن میں ارشاد فرمایا تھا، اور اس وقت آپ کے آس پاس 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر موجود تھا، اور آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا خطبے میں کہ لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں آپ سے دوبارہ ملوں گا۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حجیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم کر دیا گیا ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ اس پر تمہارا حق ہے۔ تم انہیں معروفی کے ساتھ کھلاؤ اور انہیں پہناؤ، انہیں سخت مار نہ مارنا، اور تم کو میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، تم کو میں ایسی چیز دے کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن عظیم۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحاباؤں نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے دین کا کام پورا کر دیا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ ہے۔ آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے ایک آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کا
اردو ترجمہ یہ ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر لی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد سوار ہو کر ضائع وقوف پر تشریف لے گئے۔ اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم پیٹ چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشاطہ، پیدل چلنے والوں کی راہ میں ریتیلے توندے ہیں یہ کا سامنا کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا۔ یہاں سورج غروب ہونے لگا، تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لے گئے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر ٹھہرے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ وطن محصر پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر پہنچا، وہاں پر جمرہ کبریٰ پر نکلتا ہے، اس سے چل کر جمرہ کبریٰ پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف اور مشہور ہے۔ اس کے علاوہ جمرہ کبریٰ کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے۔